ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق علیہ. میرے بزرگ اور دوست اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پیش کی ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. خیبر کے سال سن 7 ہجری میں اسلام لائے اور دینی رغبت اور لگن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو لازم پکڑ لیا. ان کا شمار بہت زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے اور ان کو سلطان الحدیث بھی کہا جاتا ہے. 87 سال کی عمر میں سن 56 یا 57 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور مدینہ کے قبرستان جنت البقیع، جسے حدیث کی روشنی میں بقیع الغرقد کہا جاتا ہے، اس قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا. اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندہ کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ وہ منافقین کی خصلتوں اور اوصاف سے دور رہے، کیونکہ نفاق اللہ تعالی کے نزدیک کفر سے بھی بڑا خطرناک گناہ ہے.
اور جہنم کے سب سے نچلے حصے کو منافقین کا ٹھکانہ قرار دیا گیا ہے۔ اور میرے دوستو، منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو لیکن اپنے اندر کفر کو چھپائے ہوا ہو اور اسلام کے نام پر اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اس کا مقصد ہے۔ اسلام کی عظمت میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ اسلام مسلمان کو برے اخلاق اور ذلیل اور گھٹیا عادات سے دور رہنے کی تاکید کرتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا وغیرہ۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں منافق کی 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ چاروں چیزیں پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہو جائے گا، اور اگر ان میں سے ایک آدھ باتیں پائی گئیں تو گویا کہ اس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے، نفاق کی علامت ہے، جس سے توبہ کرنا اور دور رہنا اس کے لیے ضروری ہے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد و پیمان کرے تو اسے توڑ دے، اور جب کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ کرے یا جھگڑے تو بدزبانی کرے، گالی دینا شروع کر دے۔ میرے دوستو، اسلامی تعلیمات کے مطابق منافقت کو کئی طریقے سے کئی قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک ہے نفاق اکبر اور دوسرا نفاق اصغر۔ نفاق اکبر وہ ہے جس کے ارتکاب پر دائرے ایمان سے انسان خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اور نفاق اصغر کے اندر اسلام ایمان سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کے ایمان میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ضعیف الایمان ہو جاتا ہے، جس کی اصلاح ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے اعتبار سے نفاق کی اور 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی اور دوسری قسم نفاق عملی۔ اعتقادی منافقت یہ ہے کہ کوئی انسان دل سے اسلام کی سچائی اور اس کے حق ہونے کو نہ مانتا ہو، صرف زبان سے کہتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، تو ایسے لوگ جو دل سے اسلام کی سچائی اور حقانیت کا اقرار نہ کریں، یہ کافر ہیں، منافق ہیں، اور یہ منافقین کافروں سے بھی
بدتر ہے۔ اور عملی منافقت یہ ہے کہ انسان دل سے اسلام کی سچائی اور حقانیت کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، لیکن اپنی کوتاہی اور سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اسلامی احکام پر وہ عمل پورے طور پہ نہیں کر پاتا ہے، عمل کے اندر اس سے کوتاہی سرزد ہوتی ہے۔ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور سچا اور پکا مسلم اور مومن بننے کی کوشش کرے۔ قرآن و سنت میں منافقین کی تباہ کاریوں کا ذکر ہے۔ منافقین نے ہر دور میں اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور یہ نفاق اسلام کے خلاف چیز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم منافقین کے اخلاق و کردار، منافقین کی صفات اور ذلیل حرکات سے ہم دور رہیں، اپنی سوسائٹی کی حفاظت کریں، اپنے معاشرے کی اصلاح کریں۔ منافقین ہر دور کے اندر سابق ادوار میں بھی پائے گئے تھے اور آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ اسلام کا جبہ پہن کر، اسلامی لباس پہن کر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور اس بنیاد پر غیر اسلامی عادات و اطوار، گندے عقائد، گندی سوچ اور افکار کو اسلامی ماحول کے اندر رائج کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں اور سچے پکے مومن بنیں۔ ہم بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو اس سے پورا کریں، ہمارے پاس امانت رکھی جائے تو ہم اسے جوں کا توں لوٹائیں۔ ہماری زبان، ہمارے اعضائے جسم سے وہی چیز ظاہر ہو جو قرآن و سنت کی روشنی میں مفید، بہتر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔